حضرت مولانا مفتی عبدالوحید جلالی صاحب کو آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے بلندانگیز خطاب سے نوازے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ. بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے قائد پنجاب جانشین مولانا شمس الرحمان شہید علامہ محمد اشرف طاہر صاحب، قائد لاہور حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو یہ سالانہ شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس اور اس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، امیر مرکزیہ سنی علماء کونسل پاکستان، سفیر امن نواب زمانہ علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں تقریر تو نہیں کروں گا، بس چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ مورخ اسلام، خطیب اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کرنٹ ایشوز پہ ایک دستخط رکھنے والی شخصیت تھی. یہی ایک وجہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں خلافت ورلڈ آرڈر کے نام سے علامہ فاروقی شہید نے کتاب لکھی، اور علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے والے لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ فلسفہ ولی اللہ کے ترجمان تھے علامہ فاروقی، اور شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی کے رحمت اللہ علیہ کے افکار کے پیروکار. 1979 میں جب ایک کالا اور سیاہ انقلاب آیا ہے قریب ملک میں، تو اس وطن عزیز پاکستان میں اس بدبودار انقلاب کی راہیں روکنے کے لیے ستمبر کی 6 تاریخ 1985 کو امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت تشکیل دی. تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اور بھانپتے ہوئے کہ اسلامی انقلاب اور خلافت پھر اس وقت ہی آ سکتی ہے جب دفاع اصحاب رسول کے انقلابی خطوط سے گزرا جائے. تو علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تمام تر توانائیوں کو امیر عظیمت شہید کے مشن کے لیے وقف کر دیا. اور کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو عملی طور پر تنظیم کی شکل دی، اس کو تنظیم کی شکل دیا، اور اس کی بہترین تشریح کر کے علامہ فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بالخصوص اور دنیا کے کئی مسلم ممالک بالعموم اس میں ہر شعبے میں اس جماعت کو قائم کیا. ان کی جملہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا گھرانہ اور ان کا یارانہ سارا کا سارا امیر عظیم شہید کے مشن کے لیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں اپنے محبوب کا ایک لیڈر، میری نظر میں چونکہ علامہ سازی اور یہ تعریفیں اور یہ کوئی شعر زیادہ نہیں پڑھا کرتا، میری نظر میں نے مولانا اعظم طارق شہید کے بعد
جس شخصیت میں متاثر ہوا ہوں نا میں، وہ مولانا احمد جانوی صاحب۔ اور یہ کوئی نہیں کہ مولانا سے میں نے کوئی داد لینی ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کی شہادت کے بعد، اس وقت چونکہ میں صوبائی ترجمان تھا، تو شاید کہ وقتی جذبات اس سے بالکل الگ تھے، لیکن مولانا احمد جہانوی صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید، علامہ شمس الرحمن معاویہ شہید، اور ناموں سے صحابہ کے شہداء کی روحوں، ذرا پلٹ کے دیکھو، جس کاس کے لیے آپ نے قربانیاں دی تھی قائد اہل سنت نے، وہ کاس اور اس مشن کو قومی اسمبلی سے اس مشن کا بل پاس کرا دیا۔ جماعت کے ترجمان کے میرے قلم کو اس عنوان پہ میری قیادت میں روکا، میری زبان کو روکا، وگرنہ میں ایک داستان بیان کرتا کہ کن کن راہوں سے گزر کے اس بل کی طرف گئے۔ قائد محترم، سلوٹ یو، ماشاءاللہ، آپ کو بہت مبارک ہو، خراج تحسین۔ اور مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب جماعت کے تنظیمی امور کے اس وقت نگران ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ہم منزل کے قریب ہوتے گئے تو کچھ بلبائیوں نے اس جماعت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی۔ مولانا رحمانی صاحب، آپ نے شب و روز کی محنت کر کے اس جماعت میں یکجہتی کی فضا پیدا کی ہے، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیگر اس وقت قائد اہل سنت مولانا احمد دہانوی کی قیادت میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کراچی تا گلگت اور کشمیر کے فلک بوس پہاڑوں تک واہ صحابہ واہ کے نعرے کو عام کیے ہوئے، ماشاءاللہ۔ اور انہی کی قیادت میں پوری مرکزی کابینہ اور صوبائی صدور باحسن انداز سے امیر عظیم الشہید کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کالی بلاؤں کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو جو بل منظور ہوا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، بھائی تم کیوں شور شرابہ کرتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اور تم کبھی کہتے ہو کہ فلاں نے یہ لکھا، اہل سنت کے فلاں نے یہ لکھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ملک اہل سنت کا ہے، اور یہاں سکہ بھی صحابہ کے غلاموں کا چلے گا۔ کالی بلاؤ، تم جتنے اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ، تم جتنا تشدد کرا اپناؤ، تمہیں ملک کے اسلامتی اداروں نے بھی مسترد کر دیا ہے، قوم نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ انشاءاللہ صحابہ کی عزت و ناموس کا ڈھنکا یہاں بچ کے رہے گا، اور ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کا قانون بن کے رہے گا۔ میں اس موقع پر آپ کے اس نمائندہ اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ بالخصوص مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قائد اہل سنت کی سیاسی بصیرت، تحمل، بردباری کے ساتھ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، ٹھنڈے انداز سے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کر جس انداز سے تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا، یہ بڑا بے لگام قسم کا گھوڑا ہے۔ پرنٹ میڈیا تو الحمدللہ اس پہ تو انشاءاللہ اور عزیز میں نے مار نہیں کھانی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے۔ البتہ جو سوشل میڈیا، یار مجھے آپ بتاؤ کہ وہ تو اپنے بلوں سے باہر آیا اور چیخ رہا ہے کہ یہ تو ان کا بل ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اصل میں وہ بھی وہاں جاتا ہے جہاں قائد اہل سنت جاتے ہیں، اس کو اصل بات کا پتہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ تو اس نے تو ظالموں فوٹو کے اوپر کانٹا لگانا ہے، اور جب تمہارے نمبر سے کانٹا لگا ہوا فوٹو کے اوپر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امیر عظیمت کے مشن کے اوپر نہیں ہو، بلکہ در حقیقت کالوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ٹویٹر ٹرینڈز کے حوالے سے
میں جماعت کی جملہ سوشل میڈیا ٹیموں کو کہتا ہوں، آپ کی کوریج داخلی معاملات اس میں آپ با اختیار ہو، لیکن آپ کا جو سوشل میڈیا ورک ہے یا ٹویٹر ورک ہے اس میں آپ آزاد نہیں ہو، آپ جماعت کے فیصلوں کے پابند ہو، جماعت کی پالیسی کے پابند ہو۔ آخری جو 3-4 ٹرینڈز میں نے چلوائے الحمدللہ، وہ سب دوستوں کو میں نے جمع کرا کے اس کو میں نے ایک بہترین انداز سے چلوایا، اور میں اس کے اوپر تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ٹرینڈ سارے کے سارے ٹاپ کر گئے، اور میں اس موقع پر انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر واقعی دفاع صحابہ کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کو نظم کا پابند ہو کے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔